اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی، آج کی آپ کو ویڈیو میں درود ابراہیمی کے بارے میں ایک اور مشاہدہ شیئر کرنے والی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ درود ابراہیمی کی جرنی کے اوپر مستقل مزاجی سے چل رہے ہوں گے، بہت ہی بہترین طریقے سے چل رہے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں آپ ڈیلی تھوڑا پڑھ لیں لیکن پڑھ لیں جو کہ مین کامیابی ہے، اور پھر آخرت میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم لوگ کتنی بڑی کامیابی پاتے جا رہے ہیں۔ ایک بات اور میں بتاؤں گی، قرآن پاک کی آیت میں مفہوم ہے کہ دن ہوتا ہے رات ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی یہاں پر اپنی جو مدت ہے وقت کی وہ یہاں پورا کرتا ہے اور پھر اس کو اپنی حقیقی زندگی کی طرف جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے گولز کی طرف، اچھا ہم یہاں کام کر لیں، ہم یہ گھر بنا لیں، ہمارے بچوں کی ایسے شادی ہو جائے، یہ باتیں بری نہیں ہیں، یہ سب کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ کروا دیتے ہیں بہترین طریقے سے، چاہے پھر آپ امیر ہوں، چاہے آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، چاہے آپ ایک مڈل کلاس فیملی ہوں، چاہے سفید پوش ہوں، اللہ تعالیٰ حل کروا دیتے ہیں۔ تنگی وقتی آتی ضرور ہے لیکن کسی نہ کسی طرح کا حل اللہ تعالیٰ بہترین ہمارے لیے جو سمجھتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں۔ ابھی میں سن رہی تھی کہ ناردرن ایریاز میں ایک فیملی گئی، اور پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن میں نے سنا کہ ناردرن ایریاز میں ایک فیملی گئی، ماں باپ تھے ساتھ میں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے 3 شاید، کھائی میں گاڑی گری، ایسے باپ کو نیند آ گئی، اور جو وہ گاڑی کھائی میں گری اس کے اندر کہتے ہیں کہ ماں باپ دونوں کی ڈیتھ ہوگی، صرف بچے بچ گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تو ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ترس آ رہا تھا بچوں کو دیکھ کر۔ وہ بندہ تو خیر یہ بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اب نیند پوری کر کے پہاڑی علاقوں میں گاڑی چلایا کریں، لیکن یہاں ایک بات ہم سب کے لیے آنکھیں کھول دینے والی ہے کہ موت نے جہاں آنا ہے وہاں تو آنا ہے۔ تو ہمیں یہ جو دن ہے نا ہمارے ایسے ہی گزر جائیں گے، صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، رات بھی ہوگی، یو ڈونٹ نو دا ٹائم آپ کے ساتھ۔ ابھی ہم صبح ہوتی ہے، ابھی رات ہو جاتی ہے، جتنا مرضی آپ چاہے صبح فجر کے ٹائم، پہلے ایسا میں فیل کرتی تھی کہ شاید 12 بجے تک لوگ سو کے اٹھتے ہیں تو ان کو دن چھوٹا لگتا ہے۔ نو ڈاؤٹ فجر کے بعد اٹھنے میں برکت ہوتی ہے وقت میں، لیکن اتنا کاموں میں انڈلج ہوتا ہے بندہ، اتنا زیادہ مصروف ہو جاتا ہے کہ آپ کو صبح جب آپ رات دیکھتے ہیں اچھا 11 بج کے 12 بج کے اگلا دن شروع ہو گیا، اگر آپ اس میں بھی جاگتے ہیں اچھا فجر ہوگی، اگلا دن کا فجر ہوگی، بات کرنے کے دن ایسے ہی گزرتے جائیں گے۔ چاہے پھر اس کے اندر آپ اپنے گولز کے لیے کام کریں یا جو بھی کریں، گولز کے لیے کام کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ پلیز کچھ ایسی چیزیں بھی تو رکھیں نا جو ہماری آخرت میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں چھوٹی سی، اگر کوئی فیس پر کوئی دانوں کی کریم لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بندہ بولتا ہے اچھا روز لگاتے جاؤ کام آ جائے گا، ہم بڑے اتاولے ہوتے ہیں یار جلدی سے دانے ہٹ جائیں ہمارے منہ سے، لیکن جب تک ہم اس کو روز 1 by 1 کر کے ڈے میں نہیں لگائیں گے تب تک ہمارا معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ بالکل ویسے ہی جو ہماری زندگی ہے جتنی بھی ہے، ہم سب کے لیے ایک ڈے مقرر ہے کہ ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو دن ہے، چاہے کہتے ہیں دعاؤں سے زندگی لمبی ہوتی ہے، جو بھی ہے جانا تو ہے نا، میں تو کہتی ہوں لمبی زندگی کی ٹھیک ہے دعا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ دعا ضرور کریں کہ بہترین زندگی ہو، سکون والی زندگی ہو۔ تو وہ دن کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا نا۔ ایک انسان جو 70 سال کا ہے، اور اگر ہم 70 کو 365 ڈیز سے ملٹیپلائی کریں تو رفلی 25,550 دن بنتے ہیں، جس میں سے obvious سی بات ہے کچھ وہ والے بھی سال ہوتے ہیں جس میں 29 فیبر آ جاتا ہے، تو وہ بھی مات آ جاتی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ 25,000 دن بس، یہ کتنے کم دن ہیں۔ آئی نو کہ دیکھا جائے تو بندہ کہتا ہے نہیں بھائی بہت 70 سال، ہم سال کے اکارڈنگ دیکھیں تو زیادہ لگتے ہیں، دن کے اکارڈنگ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک انسانی عقل اس چیز کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی جتنا درود ابراہیمی کی فضیلت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کم از کم آپ تھوڑا بہت ایک تسبیح ہی پڑھ لیں، چلے تسبیح بھی زیادہ لگ رہا ہے، 50 مرتبہ 11 دفعہ پڑھ لیں، آپ کو یہ آخرت میں ضرور آسانی کرے گا۔ مستقل مزاجی ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو ان چیزوں کو بس دماغ میں رکھنا ہے، اور انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں کہ ہم سب لوگ درود ابراہیمی کی جرنی کو کنٹینیو کریں گے۔ چلے جی واقعات کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ایک بھائی کا ہے جو کہ بہت زیادہ درود ابراہیمی پڑھتے تھے، اور یہ تنہائیوں میں بھی درود ابراہیمی پڑھتے تھے، صبح شام بس ان کی زبان پہ ہر وقت درود ابراہیمی کا ورد جاری رہتا تھا، اور یہ بہت ہی دھیان سے عقیدت ادب کے ساتھ پڑھتے تھے، خوشبو لگا کر درود ابراہیمی پڑھتے تھے، یعنی بہت اہتمام کر کے پڑھتے تھے۔ اور ان نوجوان کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک رات ان کو خواب میں بہت ہی خوبصورت شخصیت ہی صرف نہیں، شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ تو جب یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ان کے دروازے جو ہے ان کا کھلتا ہے، اور اس دروازے کو کھلتے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سے ایک پروقار شخصیت نے گھر میں تشریف لاتی ہیں، اور وہ ہستی ان کو کہتی ہیں کہ حیران نہ ہو، ابھی تو حیران ہونا باقی ہے، اور اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں شیر خدا حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ہوں۔ وہ جوان اتنا خوش ہو جاتا ہے اس بات کے اوپر، اور اسی دوران ایک اور شخصیت کمرے میں داخل ہوتی ہے،
ان کی آنکھوں میں حیات تھی، خوبصورت چہرہ تھا، اور ان کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی، اور وہ بھی ان کے گھر تشریف لائے۔ وہ نوجوان اتنا خوش ہوا اپنی قسمت پہ، اس کے بعد انہوں نے ایک باروب شخصیت کو دروازے سے داخل ہوتے دیکھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ تھے، عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ایک روبدار اور باوقار شخصیت تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جوان کہتے ہیں کہ میں اتنا حیران، اتنا خوش تھا کہ میں رو پڑا کہ میں تو بہت ہی گنہگار ہوں، اور کیسے جو ہے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت آنکھوں والے اور پیارے چہرے والے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ بعد ہو کے کھڑے ہو جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اور وہ جوان بتاتا کہ میری آنکھوں سے ایک دم دروازے کی طرف جیسے ٹکٹکی بن جاتی ہے، بالکل ویسے ایسے پیاسی میری نگاہیں ہو جاتی ہیں کہ بس میں کسی طرح دیکھ لوں، میری روح سیراب ہو جائے۔ اور کہتا ہے کہ پھر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جو کہ بہت ہی باکمال خوشبو اور نور ہر طرف ان صلی اللہ علیہ وسلم سے مہک رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور کہا کہ باجماعت نماز ادا کرو، داڑھی رکھ لو، اور درود شریف پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لو، یہ میری نصیحت ہے تمہیں۔ نوجوان کہتا ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مانتا ہوں، اور وہ جھکتا چلا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف۔ جب یہ خواب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ نوجوان جو ہے وہ تہجد کی نماز تہجد مسجدوں میں ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ نوجوان جو ہے اس کی اگر کوئی آنکھیں دیکھ لے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب کشش ہے۔ یہاں پہ یہ جو کشش ہے یہ ہم کوئی ولگیرٹی میں نہیں بات کر رہے، ہم جو درود پاک کی برکت سے ایک کشش ہے وہ پھر ان کی ایک اچھے خاندان میں شادی بھی ہو گئی، نیک خاتون سے ہوئی۔ دیکھیں کہتے ہیں اس دنیا میں نعمت جو ہے نا، نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے، تو ان کو نیک بیوی ملی۔ پھر درود ابراہیمی کی برکت سے ان کو چھوٹی سی عمر میں ان کو حج بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی تھی 13 سال سے۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی بعد میں بتاؤں گی مشاہدہ کمپلیٹ کرنے کے بعد۔ 13 سال سے ان کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور درود ابراہیمی کی برکت سے ان کو وہ بھی ہو گئی۔ یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ دیکھیں جن کو بھی روحانی خواب کے مشاہدات ہوتے ہیں، 13 سال ایک عرصہ ہے، اس میں انہوں نے کتنے صبر کے گھونٹ پیے ہوں گے۔ زمانہ ہی نہیں رہنے دیتا، زمانہ ہی پریشان کر کے بٹھا دیتا ہے کہ جی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اور پتہ نہیں کتنی تکلیف جو ہوتی ہے انسان کو ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی باتیں سن سن کے۔ اللہ کرے ان کو ایسی کوئی بات سننے کو نہ ملی ہو، کیونکہ ان کا تو ورد ہی درود ابراہیمی تھا، تو سبحان اللہ۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ جن کو روحانیت اس طرح روحانی خواب آتے ہیں ان کی لائف آسان بھی نہیں ہوتی، تو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ لیکن ایک اور سب سے بڑی بات انڈرسٹینڈ کریں کہ جو لوگ درود ابراہیمی سے جڑ جاتے ہیں ان کو پھر مشکل نظر نہیں آتی۔ اب یہاں پہ مشاہدہ ختم نہیں ہوا، یہاں پہ ایک اور مشاہدہ شروع ہوتا ہے ایک بہن کا جو درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ ویڈیو میں درود ابراہیمی لگا لیتی ہوں، لیکن کہتی ہیں کہ اب میری ضرورت ہے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم ہونا، ورنہ میرے معاملات الٹے ہو جاتے ہیں۔ مجھے کوئی ساتھ شاید کوئی جن وغیرہ کا مسئلہ ہے یا جو بھی وہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن کہتی ہیں میں یہی جانتی ہوں کہ جب بھی درود ابراہیمی میں نہ پڑھوں مجھے پریشانی آتی ہے۔ ایسی پریشانی نہیں کہ خدا نخواستہ مسئلے ہو جاتے، کہتی بس میری اپنی طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے اور مجھے غصہ آنے لگ جاتا ہے، کہتی میری ضرورت ہے درود ابراہیمی۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے یہ واقعہ سنا ان نوجوان کا، تب سے یہ کہتی ہیں کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے ادب سے بیٹھ کر بھی درود پاک پڑھنا چاہیے، اور کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پہ یہ واقعہ سنایا ہو تاکہ میں ادب سے بھی درود ابراہیمی پڑھوں۔ دیکھیں درود ابراہیمی پڑھنے سے ان کو فیض تو مل رہا تھا، لیکن کہتی ہیں کہ اب میری یہ کوشش ہے کہ میں سکون سے بیٹھ کے چاہے ایک تسبیح ہی کیوں نہ صحیح پر خوشبو لگا کے پراپر طریقے سے درود ابراہیمی پڑھوں۔ لیکن کہتی ہیں ہاں ایک میرا جو 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ہے اس کے لیے میں بس بھاگم بھاگ کوشش کرتی ہوں کہ بس وہ میرا مکمل ہو جائے، پھر میں نہیں دیکھتی کہ میں کام کر رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، بس کہتی ہیں تھوڑا ادب کا فیکٹر اب میں نے کہا ہے کہ میں اس میں بھی لے کر آؤں۔ تو یہ بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی۔ لیکن یہاں یہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ادب سے بیٹھ کر، ادب تو دیکھیں آپ کے دل میں ہونا چاہیے، آپ کی نگاہوں میں ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ کو بیٹھ کر پراپر ٹائم نہیں مل رہا تو پریشان مت ہوں، آپ وہ ویڈیو لگا کر سنیں، آپ چلتے پھرتے پڑھیں، پر پڑھیں ضرور، اور انشاءاللہ آپ کو ٹائم بھی مل جائے گا، ٹرسٹ می آن دیٹ۔ تو میں امید کرتی ہوں یہ مشاہدہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔